الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے آج یہاں پر رحمت للعالمین کے اس پروگرام میں بڑے بڑے تجربے کار علماء کرام کے خطابات سننے کا موقع عطا کیا. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بات شروع کرنے سے پہلے ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کے سلسلے میں دامی، درہمیں، سخنے، خدمیں اور ہر حیثیت سے تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھا موقع انہوں نے فراہم کیا. میری درخواست ہے کہ 24 سال پہلے اس میدان میں پروگرام ہوا تھا، جو گیا اس وقت اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام تھا، جس میں بڑے بڑے وقت کے علماء تشریف لائے تھے. 24 سال کے عرصے کے بعد پھر دوبارہ اسی میدان میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. تو میں یہاں کے لوگ اور جماعت کے مخلص کارکن، خاص طور سے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ 24 سال کا عرصہ بہت لمبا ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ آپ 24 سال تک انتظار کرتے رہیں. یہ دینی محفلیں ہیں، اگر ایک آدمی بھی اگر اس میں صحیح راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہوگی. اور ایسے پروگرام بار بار ہوتے رہیں گے تو ایمان میں تازگی آئے گی، ایمان کا جائزہ لینے کا موقع ہوگا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا. میری گزارش ہے کہ یہ سلسلوں کو جاری رکھیے اور ایسے پروگرام رکھتے رہیے، چونکہ ایمان کی تجدید، ایمان کو اگر نیا کرتے رہیں، باتیں سناتے رہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے. اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. بہت سے لوگ باتیں کرتے کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ چائے کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بڑے بے قراری کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ برائے کرم جلسہ گاہ میں آئیے. ایسے موقع بار بار آپ کو نہیں ملتے. اب یہ پروگرام مغرب تک انشاءاللہ چلنے والا ہے، کچھ ٹائم باقی ہے. غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی کھڑی سر پر کھڑی ہے. تو میری گزارش ہے کہ جب تمام قریب آ جائیں، جو حضرات آدھا سو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا اٹھ جائیں، اور جو لوگ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا جگہ بدل دیجیے، ذرا 1-2 قدم آگے بڑھ کر آئیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بالش اگر اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا، ایک ہاتھ بڑھیں گے تو اللہ ایک گز بڑھے گا، ایک گز بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بڑھے گا. کوئی آہستہ آئے گا تو اللہ دوڑتا ہوا آئے گا. کیا میرے بھائیوں، کیا ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لوٹیں؟ پسند ہے نا؟ چلیے پھر جلدی آئیے، سامنے آئیے، چلیے جلدی آئیے، جلدی آئیے. نہیں جو نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پسند نہیں ہے. اللہ نہ کرے. چلے ماشاء اللہ اسے چلیے. اور جو لوگ وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں وہ لیلا مجنون کی باتیں بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں، قصے کہانیاں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر یہ موقع کے لیے آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا. چلیے دیکھیے ادھر والے تمام بیٹھے ہوئے ہیں،
ایسے معلوم ہو رہا ہے شاید میری آواز ان کے کانوں تک نہیں آ رہی، معلوم ہو رہا۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو برکت دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ میں بتاؤں گا۔ یہ مت سمجھیے کہ موضوع عورتوں سے متعلق ہے، ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جائیں گے، مگر آپ سنیں گے کہ جہاں باتیں عورتوں کی آئیں گی اور اس میں عورتوں کے ساتھ ہم تمام انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ محترم حضرات، اسلام سے پہلے عورت کا جو مرتبہ تھا وہ سب جانتے ہیں کہ عورت کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا مگر اسے انسان سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اس کے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، کہیں اسے زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر اتنا ظلم ہوا کرتا تھا کہ بیچاری ظلم کے چکی کے پاٹوں کے درمیان میں پس رہی تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دین لایا اور ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے، آپ کے پیغام کا جہاں مردوں پر اثر پڑا، عورتوں پر پڑا، بچوں پر پڑا، جوانوں پر پڑا، نوکروں پر پڑا، جانوروں پر پڑا، یہاں تک کہ درختوں اور پتھروں پر بھی اس کا اثر پڑا۔ اور اللہ کے نبی کی رحمت کے کیا علم ہے، کیا رحمت للعالمین ہے۔ اب میں اس میں اگر چلا جاؤں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ رحمت للعالمین کا یہ پیغام انسانیت کے نام جھلکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی مخلوق عورتوں کے لیے اتنا اونچا مقام، اتنی اونچی عزت، اتنا اونچا مرتبہ ان کو لایا گیا اور اتنی اونچائی پر ان کو لایا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایسا کوئی مذہب نہیں آیا، کوئی قانون ایسا نہیں آیا جہاں پر عورت کا مرتبہ، عورت کے درجے کو اتنا اونچا کیا گیا اور عورتوں کے مقام کو کیسے حیثیت سے بتایا گیا۔ عورت بیٹی کے روپ میں آتی ہے تو کیا ہے، عورت بہن کے مرتبے میں آتی ہے تو کیا ہے، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے، عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے مرد اور عورت اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ گاڑی کے دو پہیے، یہ دو پہیے گاڑی کے برابر اگر چلیں گے گاڑی چلے گی، منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ یہ دو چاکوں میں، یہ دو پہیوں کے اندر 42 آؤٹ ہو جائے یا 42 اگر برابر نہ ہو، ایک پہیا چھوٹا ایک پہیا بڑا ہو، ایک پہیے میں ہوا بھری ہوئی ہو اور ایک پہیا بالکل خالی ہو تو زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی، وہ کہیں نہ کہیں ٹکر حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ مرد اور عورت، یہ دنیا کی زینت اللہ نے مرد اور عورت سے بنایا۔ اگر اللہ صرف دنیا میں مرد بنایا ہوتا، عورتیں نہ ہوتی، دنیا میں صرف عورتیں ہوتی، مرد اگر نہ بنایا جاتا، دنیا عجیرن بن جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی رہ کر بغیر بیوی کے سکون نہیں پائے۔ جب حضرت آدم کے ذریعے حضرت حوا کو بنایا گیا، جب ان کو سکون اور اطمینان ملا۔ 21واں پارہ سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہیں میں سے اللہ تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون، اطمینان، چین، راحت اور اطمینان کی زندگی کرو۔ تمہارے دونوں کے درمیان میں اللہ محبت پیدا کیا، مروت پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں مرد اور عورت بنائے۔ اللہ کے پاس مرد اور عورت دونوں ایک ہیں۔ نیکی میں جو جتنا آگے بڑھے گا اس کا مرتبہ اونچا ہوتا جائے گا، اچھے کاموں میں جو آگے بڑھے گا اس کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ جو نیکی میں پیچھے ہوگا، ایمان میں پیچھے ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے نہیں کر سکتی۔ ایمان لانے کے بعد مرد اگر اچھے کام کرے گا اس کے لیے درجے، عورتیں اگر اچھے کام کریں گی ان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد عورت کے لیے اب یہاں پر دیکھیے، اسلام نے
ہماری عورتوں کو جتنی آزادی دیا اتنی آزادی دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں. میری بہنوں، آج دنیا عورتوں کا نام لے کر عورت کو کھلونا بناتی ہے. عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے، اس کے قسمت سے کھیلا جاتا ہے، آزادی کے نام پر قید کیا جاتا ہے. آج عورت کی عزت پیر چپل سے لے کر پلین کے معمولی سے پرزے تک بھی آج عورت نیلام ہوتی ہے. ایڈورٹائز کا وہاں پہ شکار ہوتی ہے. اور اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا. دنیا کہتی ہے جیسے کہ عورت بالکل قید میں ہے. نہیں، آپ کو حدود بتائے گئے، عورتوں کے حدود بتائے گئے. عورت اپنے حدود میں رہ کر پڑھ سکتی ہے، لکھ سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے، صنعت و حرفت میں آگے بڑھ سکتی ہے، زراعت میں آگے بڑھ سکتی ہے، کاروبار میں آگے بڑھ سکتی ہے، کاروبار سنبھال سکتی ہے، معلمہ بن سکتی ہے، استاد بن سکتی ہے. عورت ترقی کر سکتی ہے. اور مثالوں کی دنیا میں اگر آپ جائیں گے، بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں. اب یہاں پہ پوری مثالوں میں نہیں جا سکتا. اسلام نے عورتوں کے بارے میں جو کچھ بتایا، پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم کا حکم دیا، پڑھانے کا حکم دیا، اور عورتوں کو بالکل آزاد. عورت کی آزادی پردے میں ہے. اور یہ پردے کا جو حکم اس کو ملا، ایسے زمانے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہا جاتا کہ وہ فرشتے تھے، ایسے زمانے میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، تو عورت پردے میں رہ کر جو کام کرنا چاہے، جو ترقی کرنا چاہے ترقی کر سکتی ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا. عورت کے میں نے بتایا کئی درجے وہاں عورت کے بتائے گئے. چلیے، اگر اللہ اولاد اگر دے، میرے بھائی ایک آدمی کی خواہش ہوتی کہ میں پڑھوں لکھوں، میں اپنے پیروں پر ٹھہروں اور میری کسی عورت سے شادی ہو جائے. ایک بات یاد رکھو، شادی کے سلیکشن میں، انتخاب میں نیک لڑکی کا سلیکشن کیجیے، نیک لڑکی کا انتخاب کیجیے. اور بتایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. بیوی کے سلیکشن میں چار باتیں، عورت کو چار باتیں دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا، خوبصورتی دیکھی جاتی، خاندان اور شرافت دیکھا جاتا، دینداری دیکھی جاتی. اللہ کے نبی نے کہا دیندار کو ترجیح دو. مال بھی آئے گا، حسن بھی آئے گا، خوبصورتی بھی آئے گی، حسب و نسب بھی اچھا ہوگا، سکون اور اطمینان کی زندگی گزرے گی. جب نیک بیوی کا انتخاب ہو، اور نیک بیوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا اچھی فائدے کی چیز ہے، لیکن کسی خوش نصیب کو اللہ نیک بیوی اگر دے دے تو سمجھیے پوری دنیا اس کو مل گئی. نیک بیوی کون ہے؟ نیک بیوی وہ ہے جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرے. یہ عورت جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا. اور نیک عورت اگر مل جائے، گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا نیک بیوی اگر ہوگی تو گھر کیسا ہوتا ہے. اس کے بجائے کھٹکھٹی اگر مل جائے، پٹپٹی اگر مل جائے تو دنیا دوزخ کا گڑھا بنتی ہے، دنیا دوزخ بن جاتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے. فارسی میں ان کی بہت سی کتابیں نصیحت اخلاق سے متعلق وہ لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ لوگوں سے بیزار ہو کر جنگل میں چلے گئے. وہاں جا کے آرام سے رہیں گے. انگریزوں نے دیکھا کہ کوئی ملا ہے، اس کو پکڑ لیا، قیدی بنا دیے. اب ان کا کام کیا تھا؟ 2 روزانہ گڑھے کھودنا، مٹی ڈالنا. ایک مرتبہ ملک شام کا کوئی آدمی جا رہا تھا، دیکھا شیخ یہ کام میں لگے. بولا کیا کرنا با؟ لوگوں سے بیزار ہو کے آ گیا تو یہ مصیبت میں پڑ گیا. وہ آدمی کیا کرا؟ 10 روپے میں شیخ صاحب کو چھڑا لیا.
पुलिस को 10 रुपए देकर छुड़ा लिया, अपने घर को लाया तो उसकी एक बेटी थी, इंतहाई बदसूरत, जुबान खोले तो गालियों के मोतियां निकलते थे, बड़ी जबान दरा। ये कालीन साहब को जाके वैसी बीवी मिली तो क्या हालत रहेंगी, जरा गौर करके देखिए। शेर सादी तंग आ गए। उन्होंने कहा अगर किसी को अल्लाह बुरी बीवी दे दे तो समझो दुनिया में दोज़ख मिलनी। अल्लाह से दुआ करना, बोलना अल्लाह दुनिया में चित्ता जलाया ना अल्लाह, फिर जलाता क्या तू, फिर जलाता क्या। दोनों में एक मर्तबा झगड़ा हो रहा था, तो सुनिए जरा। बीवी बोल रही है तुम्हें वोचना जी है, मेरे बाबा 10 रुपए में तुम खरीद के लाए, जहेज मन के जिंदगियां करने वाले शर्म में डूब जाओ। औरत की गाड़ी लेकर वह मस्त फिरते रहता, क्या बोले तो बीवी की गाड़ी चला रहा, मर्द है कमाने वाला वो नहीं कमा रहा, औरतों का माल लिए तो जिंदगी भर गालियां सुनते रहते। शेख सादी बोले 10 रुपए में हमारे बाबा तुम्हें छुड़ा के आए नहीं। शेख सादी बोले हाँ मां 10 रुपए में छुड़ा के लाए, 100 रुपए में मेरे को अरेस्ट कर डाले। 10 रुपए में करके लाए और 100 रुपए महर रख के मुझे अरेस्ट कर दिए तेरे हाथ में। तो यहां पे देखिए, नेक बीवी दुनिया की बेहतरीन किस्म की नेमत है। बीवी अगर आई उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे औलाद दे बोल के दुआ नहीं करना, दुआ करो अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, नेक औलाद नहीं। अगर औलाद दे बोले तो बागी निकल गया, सरफरस निकल गया, सरफिरा निकल गया, किराक निकल गया, बदमाश निकल गया, लुच्चा निकल गया, पीवट निकल गया, क्या हो रहा। और हमारी तरबियत की वजह से कैसे बाबा देखो तो वली, बेटा देखो तो अल्लाह बचाना। इसलिए औलाद के लिए भी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह नेक औलाद दे। अच्छा चलिए, औलाद लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जो भी अल्लाह दे अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के अलावा कोई बाबा देते नहीं, कोई भी औलाद नहीं देते। अल्लाह देना चाहता है तो लाइन लगाते जाता, अल्लाह देना है तो नहीं देना चाहता तो एक एक के लिए भी अल्लाह तरसाता। अल्लाह जिसे चाहता लड़के देता, जिसे चाहता लड़कियां देता, जिसे चाहता लड़के और लड़कियां मिलाकर देता, जिसे चाहता अल्लाह बांझ बना के छोड़ डालता। अल्लाह की कुदरत है। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, औलाद के सिलसिले में हजरत इब्राहिम को अल्लाह लड़के दिया, क्या उनके दिल में लड़कियों की ख्वाहिशें थी नहीं क्या। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह लड़कियां दिया, क्या उनके ख्वाहिशें थी होंगी पूरे। अल्लाह के रसूल को लड़के भी दिया, लड़कियां भी दिया, लेकिन लड़के बचपन में आपके इंतकाल कर गए। और किसी को औलाद दिया तो अल्लाह ताला कब दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो दुआ कर रहे रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूं, ताकत जवाब दे दी है, मुझे औलाद अता फरमा। नबियों ने औलाद के लिए मांगा। और यहां बात सुनो, अगर किसी को लड़की है, लड़कियां हो रहे हैं तो हमारे माशरे के अंदर इतनी जहालत है कि बाज जाहिल अपनी औरतों को सिर्फ इस वजह से तलाक देते हैं कि ये बच्चियां जनती हैं। मालूम होता है कि उसके हाथ में कुछ बटना है, जैसा हमारा अकीदा है पीर साहब अंदर से बैठ के बटना दबाते रहते। उतना पवत हटाता था, उन्होंने अंदर कहीं गए, बाहर रहकर भी कर सकते थे ना, बाहर रहकर भी कर सकते थे। अब यहां पर देखिए, लड़की अल्लाह की रहमत है और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई 3 बच्चियों को पाले, परवरिश करे, पढ़ाए, निगरानी करे और उसके लिए अच्छा इंतजाम कर दे तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी को 2 लड़कियां हों, आपने फरमाया 2 लड़कियां भी अगर किसी को मिले, वो उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम का ख्याल रखे, उनके लिए नेक जोड़े तलाश करके दे दे, उसको भी जन्नत है। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल एक बच्ची नहीं तो एक बच्ची के लिए भी बताया गया। तो मतलब ये कि लड़का और लड़की ये कुछ भी नहीं है, मगर तजुर्बे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, लड़की अपने माँ बाप के लिए जितना दर्दमंद होती है, बच्चे बहुत कम होते हैं। बच्चे को दर्द रहता माँ बाप का, एहसास रहता उसे, और उसकी तरबियत आप करेंगे तो आपकी खिदमत
کیسے کرتی ذرا اندازہ لگائیے. یہ ذہن سے نکال دو. اور بعض لوگ کیا کرتے بچے پہلے زمانے میں کیا تھا لوگ فخر کرتے تھے انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھو جی میرے بچے دیکھو جی فوج کی فوج ہے, دیکھو جی بٹالین فوج کی فوج ہے جی, میں مالدار بھی ہوں اولاد والا بھی ہوں. پہلے زمانے میں کتنے بچے رہتے تھے اتنا فخر کرتے تھے. آج کے زمانے میں کیا ہو گیا کتنے بچے کم رہتے اتنا فخر کرتے. پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا ہم دو ہمارے دو. اس کے بعد ایک دور آیا ہم دو ہمارا ایک. اس کے بعد شاید یہ دور بھی آئے گا ہم دو ہمارا ایک بھی نہیں, مر گئے مردود فاتحہ نہ درود, ختم ہو گیا نسل ختم ہو گئی وہاں پہ. اور اس کے بعد بولتے ہیں اسمال فیملی از اے ہیپی فیملی. چھوٹی فیملی بڑی اچھی رہتی کہتے, چھوٹی فیملی اچھی رہتی. گھر کی عزت اللہ تعالیٰ اولاد سے رکھا ہے, اولاد رزق نہیں دیتی.